اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین، 21 رمضان المبارک مولا کائنات شاہ زمن خیبر شکن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے گفتگو عرض کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مائدہ کی آیا نمبر 55 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں میں سے بھی ہیں، الذین، وہ ایمان والے، یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، جب وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے اس آیہ کریمہ کا پس منظر دیکھتے ہیں، اس کا شان و نزول دیکھتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور اس کے ساتھ امام بغوی، امام ثعلبی نے تفسیر ثعلبی کے اندر، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے، اس آیہ کریمہ میں والذین آمنوا سے مراد مولا علی کی ذات ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا نماز ادا کر رہے ہیں، اسی دوران ایک فقیر آتا ہے، اس نے آ کے صدا بلند کی، حضرت علی رکوع میں جا رہے ہیں۔ جب رکوع میں گئے تو آپ نے حالت رکوع میں اپنی چھنگلی سے انگوٹھی اتاری اور زمین پر پھینک دی۔ سوالی اٹھاتا ہے، اٹھا کے چلتا ہے۔ اس موقع پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ یہ تو تفسیر ہے، آئیے ذرا حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سائل حضرت علی کے پاس آ کر کھڑا ہوا، وَهُوَ رَاكِعٌ، جب وہ رکوع میں تھے، فَنَزَعَ خَاتَمَهُ، تو حضرت مولا کائنات نے اپنی انگوٹھی کھینچی، یعنی چھنگلی سے کھینچی اور زمین پر پھینک دی۔ فَأَعْطَاهُ السَّائِلُ، سوالی کو عطا کر دی۔ فَأَتَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضرت علی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ فَعَلَمُوا ذَلِكَ، فَعَلَمَهُ ذَلِكَ، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فَنَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم هَذِهِ الْآيَةِ، بس یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، فقرأها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ابھی اس حدیث مبارکہ کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمایا۔ اسی حدیث مبارکہ کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں نقل فرمایا۔ اسی حدیث مبارکہ کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر نقل فرمایا۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں نقل فرمایا۔ معلوم یہ ہوا، یہ جو آیہ مقدسہ ہے، اس میں آخری جو ولایت ہے اس کا اشارہ مولا علی کی طرف جا رہا ہے، جو آخری ذکر ہے۔ اب ذرا اس آیت کریمہ کی ترتیب کو دیکھیے گا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہ پہلی جو ترتیب ہے اس کو ترتیب ذکر کہا جاتا ہے۔ انما ولیکم اللہ میں ذکر توحید ہے، ورسولہ میں ذکر رسالت ہے، والذین آمنوا میں ذکر ولایت ہے۔ اس کی دوسری ترتیب کو دیکھیں تو انما ولیکم اللہ میں حمد خدا ہے، ورسولہ میں نعت مصطفیٰ ہے، اور والذین آمنوا میں
منقبت مولائے مرتضیٰ ہے۔ اسی طرح تیسری ترتیب دیکھیں جس کو ترتیب مظہریت کہا جاتا ہے۔ پہلے اللہ کی ولایت کا ذکر ہے، پھر حضور کی ولایت کا ذکر، پھر مولا کائنات کی ولایت کا ذکر۔ یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ اللہ کی ولایت کے مظہر کو ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور ذات مصطفیٰ کی ولایت کے مظہر کو ذات مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ اسی کو ایک ترتیب مدارج میں دیکھیں تو سب سے پہلے انما ولیکم اللہ، اس میں ولایت ذاتی کا ذکر ہے، ورسولہ اس میں ولایت عطائی کا ذکر ہے، والذین آمنوا اس حصہ میں ولایت سببی کا ذکر ہے۔ اللہ کے پاس جو ولایت ہے، اللہ کی ولایت وہ ولایت ذاتی ہے، اللہ نے اس کا فیض اپنے محبوب کو دیا، ولایت عطائی بن گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے، سبب سے مولا علی کو ولایت ملی تو وہ ولایت سببی بن گئی۔ اس کی ایک اور بھی توضیح ہے، اب قیامت تک جتنے بھی ولی آتے رہیں گے سب کو ولایت اگر ملتی رہے گی تو وہ مولا علی کے سبب سے ملتی رہے گی۔ معزز ناظرین، آئیے اس کو ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں، اور وہ زاویہ کیا ہے؟ اس کو زاویہ عطا کہا جاتا ہے۔ اگر اوپر سے دیکھیں، اللہ ولی، اس کے بعد رسول ولی، اس کے بعد علی، ولایت الہی کا ذکر، پھر ولایت محمدی کا ذکر، پھر ولایت حیدری کا ذکر۔ یہ ترتیب عطا ہے، یعنی اللہ نے ولایت عطا فرمائی اپنے محبوب کو، اور حضور نے پھر آگے عطا فرمائی مولا علی کو۔ ترتیب طلب کیا ہے؟ نیچے سے دیکھیں، نیچے ولایت علی، پھر اوپر اس کے رسول، پھر سب سے اوپر اللہ کی ولایت۔ اس کو ترتیب طلب کہا جاتا ہے، یعنی کائنات میں جتنے بھی ولی ہیں نا، اگر انہوں نے ولی بننا ہے تو ترتیب طلب یہ ہے ان کو در علی پہ آنا پڑے گا۔ تو در علی کا تعلق در مصطفیٰ سے ہے، در مصطفیٰ کا تعلق در خدا سے ہے۔ یہ ترتیب ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ معزز ناظرین، یہ قرآنک تھیوری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پریکٹیکل کس طرح دنیا کو بتایا، صحابہ کرام کو بتایا۔ دیکھیے 3 اذکار ہو رہے ہیں، اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر، اور مولا کائنات کا ذکر۔ یہ قرآن کی آیت نمبر 55 ہے سورہ مائدہ۔ اب اس کو پریکٹیکل صورت میں دیکھیں گے تو احادیث مبارکہ گواہ ہیں، اور حدیث مبارکہ جس کو امام ابن ماجہ نے بھی نقل فرمایا، اسی کو امام ترمذی نے اور بہت سے محدثین نے نقل فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپسی پر ایک مقام پہ تشریف رکھتے ہیں، صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا، اور اس مقام کو مقام غدیر کہا جاتا ہے۔ حضور نے ممبر بنوایا، پھر سائبان لگوایا، ممبر پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، کل صحابہ کرام تشریف فرما ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، اور حضرت علی کا ہاتھ تھام کر ہوا میں بلند فرمایا، بلند فرما کے 3 ذکر کیے آقا علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے اللہ کی ثنا بیان فرمائی، اسی آیت کا پریکٹیکل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اپنی رسالت کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، گواہ ہو جاؤ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ معزز ناظرین، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ممبر پر کھڑے ہو کر بڑے مجمع کے اندر، صحابہ کے مجمع میں اعلان فرمایا، اور پھر یہ جو من کنت مولا فہذا علی مولا کا فرمان ہے، اس کا ایک تسلسل ہے۔ ہر دور میں محدثین کرام نے، ہر دور میں مفسرین کرام نے اس کا پرچار کیا ہے۔ آئیے ذرا پہلی صدی میں صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کل جو صحابہ کرام ہیں، اور ان سب نے مل کے اس کا پرچار کیا حضور کے فرمان کا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کا نام حضرت ابو طفیل تھا، انہوں نے تو بار بار اس حدیث مبارکہ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اظہار کیا،
اور حضور کے اس فرمان کا پرچار کیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ پہلی صدی میں ایسا ہوتا رہا۔ پھر دوسری صدی میں امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو اپنی مسند میں نقل فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تیسری صدی میں امام ترمذی نے اسی حدیث مبارکہ کو، اسی فرمان کا پرچار کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، حدیث نمبر 3713۔ اسی طرح چوتھی صدی میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے اس فرمان کا پرچار کیا، حدیث نمبر 4578، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ پانچویں صدی میں امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی حدیث کا پرچار کیا، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 131۔ چھٹی صدی میں امام ابن عساکر نے اسی حدیث کا پرچار کیا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ساتویں صدی میں محب طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ریاض النظرہ کے اندر اس کی تیسری جلد 126 صفحہ اسی حدیث کا پرچار کیا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آٹھویں صدی میں امام ہیثمی نے اسی حدیث کا پرچار کیا۔ نویں صدی میں امام ابن حجر عسقلانی نے اسی حدیث کا پرچار کیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ 10ویں صدی میں امام سیوطی نے اس حدیث کا پرچار کیا۔ 11ویں صدی میں امام مناوی عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فیض القدیر میں اسی حدیث کا پرچار کیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ 12ویں صدی میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حدیث کا پرچار کرتے ہیں، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ 13ویں صدی کے اندر عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حدیث کا پرچار کرتے ہیں، اور 13ویں اور 14ویں صدی کا دونوں کا حصہ پانے والی عظیم شخصیت امام عشق و محبت، فنا فی الرسول کے مقام پر فائز ہونے والے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان حنفی قادری فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اسی حدیث کا پرچار کرتے ہوئے فتاوی رضویہ شریف میں اکثر آپ جب ذکر کرتے ہیں اور ذکر ہوتا ہے مولا کائنات کا، جب بھی نام لیتے القابات کے ساتھ، تو آپ ایک لقب استعمال فرماتے، مولا المسلمین، پوری امت مسلمہ کے مولا، مولا کائنات، مولا علی شیر-e-خدا، یعنی آپ کی مولائیت کا چرچا اس طرح ہو رہا ہے۔ پھر یہ 15ویں صدی جو جا رہی ہے، اس میں جس شخصیت کا نام لینے لگا ہوں، ان کا تعلق 14ویں صدی کے حصہ سے بھی ہے، اور 15ویں صدی میں بھی الحمدللہ وہ موجود ہے، جلوہ فروز ہیں وہ اس وقت، امت کی رہنمائی کر رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حدیث کا فیض بانٹ رہے ہیں، اہل بیت کی محبت کا نور بانٹ رہے ہیں، فیض بانٹ رہے ہیں، صحابہ کرام کی محبت کا فیض بانٹ رہے ہیں۔ اس عظیم مرد قلندر کو شیخ الاسلام والمسلمین، نابغہ عصر، مجدد عصر، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہا جاتا ہے۔ آپ نے تقریر کے میدان میں، تحریر کے میدان میں مولا کائنات کا ذکر فرمایا، اور آپ کی وہ مشہور کتاب جس کا نام ہی کمال کا ہے، السیف الجلی علی منکر ولایت علی، مولا علی کی ولایت کا اس میں ذکر فرمایا، اور جو منکران ولایت علی ہیں ان کا رد فرمایا آپ نے کنز المطالب لکھی، آپ نے منہاج السوی میں مولا کائنات کا ذکر فرمایا، آپ نے عرفان السنہ میں مولا کائنات کا ذکر کیا۔ شیخ الاسلام کا ہر قدم اور ہر قلم جو ہے اٹھتا ہے تو اس میں محبت کی خوشبو نظر آتی ہے۔ آپ دنیا کو اس وقت اہل بیت کی محبت کا ایسا فیض بانٹ رہے ہیں کہ وکیل اہل بیت کا حق ادا کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی محبت کا فیض بانٹ رہے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ وہ تسلسل ہے جو انشاءاللہ جاری رہے گا اور قیامت تک ذکر علی ہوتا رہے گا، مولا علی کے ترانے گونجتے رہیں گے، مولا علی کے نام لیوا ہمیشہ اس محبت کا دم بھرتے رہیں گے۔ آخر پر میں کچھ اشعار آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ محدثین نے پکارا علی علی ہر دم، محدثین نے پکارا علی علی ہر دم، مفسرین کا نعرہ علی علی ہر دم، مفسرین کا نعرہ علی علی ہر دم۔ بخاری کھول کے دیکھو حدیث خیبر کو، بخاری کھول کے دیکھو حدیث خیبر کو، ملے گا تم کو نظارہ علی علی ہر دم۔ اور پھر سنیے گا، یہ ترمذی کی حدیث کا حوالہ میں دے رہا ہوں شعر کی صورت میں۔ غدیر خم کا ہے اعلان
ترمذی میں پڑھو، غدیر خم کا ہے اعلان ترمذی میں پڑھو، دیا نبی نے اشارہ علی علی ہر دم، میں جس کا مولا ہوں اس کا ہے یہ علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا ہے یہ علی مولا، ہے ابن ماجہ میں لکھا علی علی ہر دم۔ اور آگے سنیے نسائی شریف کا حوالہ، کہا امام نسائی نے برسر ممبر، کہا امام نسائی نے برسر ممبر، جن کو مولا علی کے ذکر کرنے پر ممبر پر مارا گیا، کہا امام نسائی نے برسر ممبر کہ میرا تو ذوق ہے سارا، میرا تو ذوق ہے سارا علی علی ہر دم۔ ابو داؤد نے لکھی حدیث قربانی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قربانی کرتے تھے ہر سال، تو مولا علی بھی قربانی کیا کرتے تھے، اپنی طرف سے بھی قربانی کرتے، حضور کی طرف سے بھی قربانی کرتے۔ ابو داؤد نے لکھی حدیث قربانی، رسول پاک کا پیارا علی علی ہر دم، رسول پاک کا پیارا علی علی ہر دم، ہے انت منی کا فرما پڑھو صحیح مسلم، ہے انت منی کا فرما پڑھو صحیح مسلم، مفسرین محدثین نے پکارا علی علی ہر دم، مفسرین کا نعرہ علی علی ہر دم۔ اللہ کے حضور عرض گزار ہوں، مولا کائنات کی بارگاہ میں یہ ہدیہ عقیدت، یہ نذرانہ عقیدت قبول فرما کر اللہ پاک آپ کے فیض سے ہم سب کو بہرہ یاب فرمائے، امت مسلمہ کو مولا علی کی جرت کا فیض نصیب فرمائے۔ اور اللہ رب العزت کے حضور یہ بھی عرض گزار ہوں، اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت کو ہمیشہ اپنی سینوں میں بسانے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔